کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اسلامی مہینہ ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسلامی مہینہ ہی ہماری اصل شناخت اور پہچان ہے۔ تو ماہ شعبان المعظم برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس سے پہلے رجب المرجب رب کا مہینہ تھا، اس کے بعد رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے، یہ درمیان میں شعبان و شہری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ کسی چیز کے لیے اعزاز اور افتخار کے لیے یہی کافی ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس شے کی نسبت اپنی جانب فرما لیں، بلکہ یہاں تک کہ یہ شعبان المعظم عظمتوں، برکتوں، رحمتوں، خیر و تمام برسات لے کر جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان مطہر، شعبان پاک کرنے والا ہے، رمضان مکفر، رمضان کفارہ یعنی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے والا ہے۔ اتنا برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب یہ رب کے محبوب کا مہینہ ہے، اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب کی ہے، تو یہاں پر فرمایا گیا ایک تو یہ شعبان کی عظمت اس لیے بھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، دوسرا اس شعبان المعظم کے مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ نسبت کس کے ساتھ ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جب نبی نے اپنا ساتھ اس کی نسبت کر دی ہے تو ہمارا امتیوں کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے اندر درود پاک کے گجرے نشاور کریں۔ اور ایک اہم نقطہ جو ہم درود پاک کی اصل نص پیش کرتے ہیں، نص قطعی پیش کرتے ہیں کہ رب بھی درود پڑھتا ہے، رب کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، لہذا مسلمانوں تم بھی درود پڑھو۔ وہ جو آیت مبارکہ میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو جب رب کا کام ہے، رب کے فرشتے نوری مخلوق کا کام ہے، تو امتیوں کا کام تو بدرجہ اولا ہے، کیونکہ ہمارا تو کام ہی درود سے سمرتا ہے، ہماری تو بگڑی درود سے بننی ہے، ہمارے تو کاموں میں برکت ہی درود سے آتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی یہ والی آیت مبارکہ سورہ احزاب کی فرمایا گیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہ نازل ہی شعبان المعظم میں ہوئی ہے، اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ تو جس کی نسبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کی، پھر درود آیت درود کی نسبت بھی شعبان سے ہے، تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہے۔ ذرا بابا سے بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اور اہم بات کہ یہ مہینہ آبا پاشی کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی آنسوؤں کے ذریعے آبا پاشی کرنا، رونے کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان آ رہا، رمضان میں فصل کاٹی جاتی ہے، بخشش کروائی جاتی ہے، تو یہ مہینہ ہے استغفار کرنے کا۔ اچھا، اس کو آبا پاشی کے ساتھ کیوں روکا، یعنی جوڑا گیا؟ اس کے اندر اللہ کے حضور گریہ زاری کرنے کا کیوں حکم دیا گیا، استغفار کرنے کا حکم کیوں ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شعبان المعظم میں ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کہتے ہیں، وہ رات اللہ کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے رب علام الغیوب ہے، ہر بندے کے حالات کو جانتا ہے، لیکن ایک سلسلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کی کثرت کرتا رہے۔ غافل ہے وہ شخص جس کو پتہ ہے کہ شب بارات میرے نامہ اعمال کا سلسلہ تبدیل ہونا ہے، بلکہ میرے آئندہ کی زندگی کا معاملات بھی تبدیل ہونے ہیں، تو وہ پھر بھی استغفار نہ کرے، فرمایا غافل ہے وہ شخص۔ اس غفلت سے ہمیں آنکھ بیدار کرنی ہے، اپنے رب کے حضور ہمیں بالکل استغفار کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے زیادہ
خالی زبان کی نوک تک استغفار نہ ہو بلکہ وہ آپ کی عملی استغفار ہو، توبہ ایسی ہو کہ بندہ واقعتاً رب کا برگزیدہ بندہ نظر آئے۔